فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے بابصیرت احباب کو میرا سلام۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے اس آخری پارٹ کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی حاضر خدمت ہوں۔ اس کتاب کے مؤلف جناب موسیٰ خسروی ہیں اور ترجمہ کیا ہے محمد حسن جعفری صاحب نے۔ آخری پارٹ کے جو کہ باب دہم پہ مشتمل ہے، اس کا عنوان ہے جھوٹ کے نقصانات۔ پہلا واقعہ ہے جھوٹی قسم کھانے کا انجام۔ بنی عباس کے ابتدائی دور میں دو بھائیوں محمد بن عبداللہ بن امام حسن اور ابراہیم بن عبداللہ بن امام حسن علیہ السلام نے غاصب حکومت کے خلاف خروج کیا اور شہید ہو گئے۔ ان کا بھائی یحییٰ بن عبداللہ گرفتاری کے خوف سے دیلم کی طرف نکل گیا۔ دیلم کے لوگوں نے اس سید زادے کی شایان شان تعظیم و توقیر کی اور پورے علاقے میں ان کا دائرہ اثر وسیع تر ہوتا گیا۔ مخبروں نے ہارون الرشید کو اطلاع دی کہ اس علاقے میں سید یحییٰ بن عبداللہ بن امام حسن کا اثر روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو، لہٰذا خطرہ بننے سے پہلے ہی اس کی سرکوبی کر دو۔ ہارون نے 50,000 کا لشکر فضل بن یحییٰ کی سرکردگی میں دیلم کی جانب روانہ کیا۔ جب یہ لشکر دیلم کے قریب پہنچا تو سید زادے نے کہا کہ میں جنگ کر کے اس علاقے کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا اور میں جنگ کی بجائے مذاکرات کروں گا۔ آخر کار سید یحییٰ بن عبداللہ اور فضل بن یحییٰ کے درمیان مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کا نتیجہ یہ طے پایا کہ اگر ہارون امان نامہ لکھ دے جس میں فقہا اور علماء اور بزرگان بنی ہاشم کی گواہی موجود ہو تو سید یحییٰ اپنے آپ کو فضل بن یحییٰ کے سپرد کر دیں گے۔ چند دن کے بعد ہارون الرشید کی طرف سے امان نامہ آیا اور اس کے ساتھ کچھ تحفے تحائف بھی روانہ کیے گئے۔ امان نامہ ملنے کے بعد سید یحییٰ نے اپنے آپ کو فضل بن یحییٰ کے حوالے کر دیا۔ ہارون نے سید یحییٰ کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا، لیکن بعد میں ہارون نے اپنے عہد کو توڑ کر جناب یحییٰ بن عبداللہ کو زندان میں ڈال دیا۔ ہارون چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سید یحییٰ کو قتل کر ڈالے، لیکن اسے کوئی معقول بہانہ نظر نہیں آیا تھا۔ ایک دن نسل زبیر میں سے ایک شخص نے ہارون الرشید کے پاس چغلی کھائی کہ سید یحییٰ زندان جانے سے قبل خفیہ طور پر لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں سے اپنے لیے بیعت خلافت لیتے تھے۔ ہارون کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا، چنانچہ اس نے سید یحییٰ کو زندان سے نکالا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے اپنے عہد کے خلاف ورزی کی اور لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دی۔ سید یحییٰ نے واقعے کی صحت سے انکار کیا تو ہارون الرشید نے زبیر کو اس کے سامنے آنے کا حکم دیا اور زبیر نے ان کے سامنے اپنے الزامات دہرائے۔ سید یحییٰ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو قسم اٹھائے۔ زبیری نے کہا مجھے اس خدائے واحد کی قسم کہ جس کے قبضے میں تمام کائنات ہے اور میں سچا ہوں۔ سید یحییٰ نے فرمایا نہیں، اس طرح سے قسم مت کھاؤ، کیونکہ جب کوئی شخص اس طرح کی قسم کھائے جس میں رب العزت کی تعریف ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو اس طرح سے قسم کھا کر اپنی سچائی کو بیان کر کہ اپنی قسم اس طرح سے کھا
کہ میں اللہ کی قوت و نصرت سے اپنے آپ کو خارج کر کے، اپنی قوت و نصرت خدا کے حوالے کر کے کہتا ہوں کہ میرا بیان صدق پر مبنی ہے۔ قسم کے عجیب الفاظ سن کر زبیر پریشان ہوا اور کہنے لگا یہ کیسی قسم ہے؟ یہ کیسی قسم ہے جو تم مجھ سے اٹھوانا چاہتے ہو؟ ہارون الرشید نے زبیر سے کہا کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو تجھے یہی قسم کھانی ہوگی۔ مجبوراً زبیر نے وہی قسم اٹھائی جو سید یحییٰ چاہتے تھے۔ ابھی قسم کھا کر وہ دربار سے باہر ہی نکلا تھا کہ اس کا پاؤں اس طرح سے پھسلا کہ وہ سر کے بل زمین پر آیا۔ اس کی سر پر شدید چوٹ آئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے جنازے کو قبرستان لایا گیا اور قبر پر جتنی بھی مٹی ڈالی گئی قبر پر ہونے میں نہ آئی۔ مجبور ہو کر اس کے قبر پر چھت بنائی گئی اور یوں اس کا نجس بدن زیر خاک ہوا۔ ریفرنس ہے الفخری ابن تقی۔ اگلا واقعہ ہے منصور حلاج کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔ شیخ توسی علیہ الرحمہ کتاب غیبت میں لکھتے ہیں کہ امام صاحب الزمان کی نیابت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں منصور حلاج بھی شامل ہے۔ منصور نے مشہور شیعہ عالم دین اسماعیل بن یحییٰ نوبختی کو خط لکھا کہ جس میں اس نے تحریر کیا کہ امام صاحب الزمان نے مجھے اپنا وکیل مقرر کیا ہے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے خط لکھوں، لہٰذا تمہارا حق ہے کہ تم میری مدد کرو، میری نیابت پر ایمان لاؤ اور شک سے پرہیز کرو۔ دراصل منصور یہ سمجھتا تھا کہ اسماعیل بن علی نوبختی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے اور اگر میں انہیں فریب دینے میں کامیاب ہو گیا تو میری کامیابی یقینی ہو جائے گی، لیکن وہ ان کے ایمانی درجے سے بالکل بے خبر تھا۔ منصور کا خط جیسے ہی انہیں ملا تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر کیا: آپ چونکہ امام علیہ السلام کے مقرر کردہ نائب ہیں، لہٰذا آپ سے میری ایک چھوٹی سی استدعا ہے۔ اگر آپ نے میری استدعا قبول کر لی تو میں سمجھوں گا کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور وہ استدعا یہ ہے کہ میرے پاس کافی کنیزیں ہیں اور اس وقت میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اپنی ضعف پیری کو چھپانے کے لیے مجھے خضاب کا سہارا لینا پڑتا ہے اور مجھے اس سے خاصی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ مہربانی فرما کر اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ وہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کے انفاس قدسیہ کی تصدیق میں میری سفیدی کو سیاہی سے بدل ڈالے اور مجھے بار بار خضاب کی زحمت سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کی دعا سے ایسا ہوا تو میں آپ کا مرید بن جاؤں گا، اور آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ جب میں آپ کا مرید بنوں گا تو اکیلا نہیں ہوں گا، میرے ساتھ ہزاروں دوسرے افراد بھی آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائیں گے۔ منصور نے جب ابو السہل اسماعیل بن علی نوبختی کا خط پڑھا تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ میرے دام میں پھنسنے والے نہیں ہیں۔ لوگ آہستہ آہستہ منصور سے متنفر ہونے لگے اور اس کا انجام یہ ہوا کہ خلیفہ کے حکم کے تحت منصور کو 1000 تازیانہ مارا گیا اور اسے صلیب پر لٹکایا گیا اور اس کے بدن کے ٹکڑوں کو آگ میں جلا دیا گیا، پھر اس کے خاکستر کو دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اگلا واقعہ ہے زکریا رازی کی دروغ نویسی۔ ابو بکر محمد بن زکریا رازی مشہور طبیب گزرا ہے۔ اس نے کیمیا گری میں ایک کتاب لکھی تھی جس میں کم قیمت دھاتوں کو ملا کر سونا بنانے کی مختلف تراکیب لکھی تھیں۔ پھر اس نے وہ کتاب سامانی بادشاہ منصور کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ کتاب پڑھ کر بہت خوش ہوا اور کتاب کے مصنف کو 1000 دینار بطور انعام دیے، اور اس نے محمد بن زکریا رازی سے یہ درخواست کی کہ اس نے سونا بنانے کی جو ترکیبیں درج کی ہیں اس کے مطابق سونا تیار کر کے دکھائیں تاکہ کتاب کی صداقت تجربے سے ثابت ہو جائے۔ زکریا رازی نے کہا کہ اس کے لیے تو لاکھوں دینار اور مخصوص آلات اور صحیح جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ مت گھبرائیں، ہم آپ کو تمام چیزیں یہاں فراہم کریں گے۔ بادشاہ نے تمام ضروری لوازمات جمع کر دیے اور زکریا سے کہا کہ اب تمام ضروری سامان جمع ہو چکا ہے، لہٰذا آپ ہمیں سونا تیار کر کے دکھائیں۔ زکریا رازی سونا نہ بنا سکا تو بڑا شرمندہ ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں جھوٹ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم اس کا تجربہ نہ کراتے تو آنے والی نسلیں بھی تمہارے جھوٹ کے دائرے میں گرفتار رہتی۔
ہم نے تجھے تالیف کتاب کا حق 1000 دینار دے دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ تمہیں تمہارے جھوٹ کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب کو اس کے سر پر اتنی دیر تک مارا جائے جب تک کتاب پھٹ نہ جائے۔ چنانچہ اس کی کتاب کو اس کے سر پر اتنی دیر تک مارا گیا جب تک کتاب پھٹ نہ گئی، اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں عیب پیدا ہو گیا اور اس سے ہمیشہ پانی بہتا رہتا تھا، اور یہ عیب مرتے دم تک اس کے ساتھ رہا۔ زکریا ایک مرتبہ بیمار ہوا تو کسی طبیب کے پاس دوا لینے کے لیے گیا، تو طبیب نے اس سے 50 دینار لے لیے اور زکریا سے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کیمیا گری وہ نہیں جس کے پیچھے تم ذلیل ہو رہے ہو، کیمیا گری یہ ہے۔ طبیب کی بات سن کر زکریا بڑا متاثر ہوا اور اس نے علم طب پڑھنا شروع کر دیا اور محنت کر کے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اس نے علم طب میں کتابیں لکھی اور اپنے دور کا ممتاز طبیب کہلایا۔ ریفرنس ہے روضات الجنات۔ اگلا واقعہ، جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے رہنمائی طلب کی، تو آپ نے فرمایا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اس کے بعد جو بھی چاہے گناہ کرتے رہو۔ یہ سن کر وہ شخص بہت ہی خوش ہوا اور جی میں کہا کہ مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ سے منع کیا ہے اور سچ بولنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ تمام گناہوں کی رخصت دے دی ہے۔ اب میں فلاں بدکار عورت کے پاس جاؤں گا اور جنسی لذت حاصل کروں گا۔ وہ برائی کے لیے تیار ہی ہو رہا تھا کہ اس نے دل میں سوچا اگر کسی نے پوچھ لیا کہ کیا کرنے گئے تھے تو جواب میں مجھے سچ بولنا ہوگا اور سچ بولنے کی صورت میں سنگسار ہونا پڑے گا۔ وہ یہ سوچ کر اپنے فیصلے سے باز آ گیا۔ پھر اس نے دل میں چوری ڈاکے کا خیال کیا اور اس کے ساتھ سوچا کہ جھوٹ میں نے بولنا نہیں ہے، سچ بولنے کی صورت میں میرا ہاتھ کٹ سکتا ہے اور مجھے پھانسی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس فعل بد سے بھی رک گیا اور آخر کار سچ کی بدولت سے اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ ریفرنس ہے انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 273۔ اگلا واقعہ، سلونی کے جھوٹے دعوے داروں کی رسوائی۔ تاریخ میں ابن جوزی کے نام سے 2 صاحبان علم کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک ابن جوزی ہیں، یہ اپنے دور کے مشہور محدث تھے، اور دوسرے سبت ابن جوزی ہیں اور وہ اہل بیت طاہرین کے عقیدت مند تھے۔ تذکرۃ الخواص میں ان کی مشہور تالیف ہے اور یہ دوسرے بڑے حاضر جواب تھے۔ ایک مرتبہ وہ ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے پوچھا علی اور ابو بکر میں سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اس جملے کے 2 مطالب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ان دونوں میں سے وہ افضل ہے جس کے گھر حضور کی بیٹی ہے۔ نمبر 2، اس جملے کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ان 2 میں سے افضل وہ ہے جس کی بیٹی حضور کے گھر ہو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا افضل ہما بعد من کانت ابنتہ تحتہ۔ چنانچہ یہ ذو معنی سن کر شیعہ اپنی جگہ اور سنی اپنی جگہ خوش ہو گئے۔ علامہ سبت ابن جوزی ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 4 4 4۔ چنانچہ شیعہ اس لیے خوش ہو گئے کہ انہوں نے لفظ 4 کو 3 مرتبہ دہرایا تھا تو یہ تعداد 12 بنتی ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق ہے، اور سنی اس لیے خوش ہو گئے کہ انہوں نے لفظ 4 کو 3 مرتبہ مکرر کہہ کے خلفاء کی تعداد 4 بیان کی، اور یہ سنی عقیدے کے مطابق صحیح ہے۔ عبد الرحمن ابن جوزی جو اپنے دور کے مشہور محدث تھے اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے جملے سلونی قبل ان تفقدونی کہنے کی جرت کی تھی۔ ابن جوزی نے جیسے ہی سلونی کا دعویٰ کیا تو ایک خاتون نے دریافت کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ امیر المومنین سلمان فارسی کی خبر مرگ سن کر ایک ہی رات میں مدائن پہنچ گئے تھے اور ان کی تہجیز و تکفین کی۔ فرمایا کہ ہاں درست ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس روایت کے متعلق کیا کہتے ہو کہ خلیفہ ثالث 3 دن تک دفن نہ ہو سکے حالانکہ امیر المومنین مدینہ ہی میں تشریف فرما تھے؟ کہا ہاں یہ بھی درست ہے۔ اس نے پھر کہا ان میں سے امیر المومنین کا کون سا اقدام درست اور کون سا غلط تھا؟ یہ سن کر ابن جوزی چکرا سا گیا اور پھر سنبھل کر بولا اے خاتون، اگر تو شوہر کے اذن سے آئی ہے تو اس پر لعنت ہو، ورنہ تجھ پر کہ تو بے جھجک یہاں چلی آئی۔ خاتون نے کہا اے ابن جوزی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ام المومنین کا نکلنا
کس ذیل میں آتا ہے؟ اس کے لیے ابن جوزی نے کے لیے جواب کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مقاتل بن سلیمان نے زندگی میں 3 مرتبہ سلونی کا دعویٰ کیا اور ہر دفعہ اسے رسوائی اٹھانی پڑی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے کہا، سلونی عمادون العرش، عرش سے ادھر کی جو بات چاہو پوچھ لو۔ اس شخص نے یہ دعویٰ سن کر کہا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا تو انہوں نے سر کس سے منڈوایا تھا؟ مقاتل نے کہا، اللہ نے تیرے دل میں یہ سوال اس لیے ڈالا ہے کہ مجھے اس نخوت و غرور پر ذلیل کرے، بھلا مجھے اس کا علم کہاں سے ہو سکتا ہے؟ دوسری دفعہ اسی مقاتل نے پھر یہی دعویٰ کیا کہ مجھ سے عرش کے نیچے کے تمام اشیاء کے متعلق جو چاہو پوچھ لو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں تجھ سے عرش اور تحت الثری کی بات دریافت نہیں کرتا، مجھے بس تم اتنا بتا دو کہ اصحاب کہف کے کتے کا کیا رنگ تھا۔ مقاتل نے سنا تو شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے یہی دعویٰ کیا تو ایک شخص نے پوچھا، یہ بتاؤ چیونٹی کی انتڑیاں جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصے میں؟ مقاتل سے کوئی جواب نہ بن سکا اور آئندہ اس دعوے سے توبہ کر لی۔ کوفہ میں یہی دعویٰ قتادہ نے بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ لوگوں اسی مسجد میں علی نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا تھا اور آج میں بھی اسی مسجد میں دعویٰ کر رہا ہوں، لہٰذا تم نے جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ ایک شخص نے کہا، اچھا یہ بتاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک چیونٹی کا ذکر آتا ہے، وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ؟ قتادہ سے کوئی جواب نہ بن پایا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ایک مرتبہ امام شافعی نے مکے میں کہا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں کتاب و سنت سے اس کا جواب دوں گا۔ اس پر ایک شخص نے پوچھا کہ اس شخص کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے کہ جس نے حالت احرام میں زنبور کو مار دیا ہو، مگر وہ کتاب و سنت سے کوئی جواب نہ دے سکا۔ سید نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے متعدد دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، میں زمین کے راستوں کی بنسبت آسمانوں کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے دعوے کے بعد ایک شخص اٹھا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ جبرائیل اس وقت کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ذرا دیکھ لینے دو۔ پھر آپ نے اوپر نیچے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی اور فرمایا تو جبرائیل ہے۔ اسی وقت جبرائیل نے لوگوں کی موجودگی میں پرواز کی اور حاضرین نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پھر مولا سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا کہ یہ جبرائیل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو آسمان اول سے لے کے بالائے عرش تک میں نے نگاہ کی، مجھے جبرائیل وہاں نظر نہ آئے۔ پھر میں نے زمین کے تحت الثری تک مشاہدہ کیا تو بھی مجھے جبرائیل نظر نہ آئے۔ غرض یہ کہ میں نے تمام اطراف کو بغور دیکھا تو جبرائیل کہیں بھی موجود نہ تھے، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ سوال کرنے والا ہی جبرائیل ہے۔ اس کے بعد سید نعمت اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اضافہ یقین کے لیے آسمان و زمین کے اسرار دیکھنے کی خواہش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا۔ انہیں ایک مرتبہ زمین و آسمان کا ارتباط دکھایا گیا لیکن شان امیر المومنین کے کیا کہنے کہ آپ آسمان و زمین کے ارتباط دیکھنے کے محتاج نہ تھے، اور آپ ارتباط ارض و سما دیکھے بغیر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمام تر حجاب ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ اگلا واقعہ ہے جھوٹے کو سزا مل ہی گئی۔ احمد ابن طولون ایک مشہور فرمانوا گزرا ہے اور وہ اپنے بچپن کی ایک داستان سنایا کرتا تھا کہ میں بچہ تھا، ایک دن اپنے والد امیر طولون کی خدمت میں گیا اور ان سے کہا کہ دروازے پر بہت سے غرباء و مساکین جمع ہیں، آپ ان کے لیے کچھ رقم لکھ کر دیں تاکہ خزانہ دار سے رقم لے کر ان میں تقسیم کر دی جائے۔ یہ سن کر میرے باپ نے کہا کہ تم کاغذ و قلم دوات لاؤ، میں ابھی لکھ کر دیتا ہوں۔ میں کاغذ قلم لینے کے لیے گھر میں گیا تو میں نے ایک کنیز کو ایک غلام کے ساتھ ناشائستہ فعل میں مصروف دیکھا۔ میں قلم دوات لے کر امیر کے پاس گیا لیکن میں نے کنیز و خادم کے متعلق ایک لفظ تک ان کے سامنے نہ کہا۔ کنیز کو ڈر تھا کہ کہیں میں ان کی بدکاری کی خبر نہ کر دوں، لہٰذا اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر میرے باپ کے پاس شکایت کی کہ میں نے اس سے دست درازی کی کوشش کی ہے۔ میرے باپ کو کنیز کی بات کا یقین ہو گیا
اور ایک خادم کے نام پر ایک رقہ تحریر کیا کہ جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ حامل رقہ حاضہ کو فوراً قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ رقے کو لفافے میں بند کیا اور وہ لفافہ مجھے دیا۔ میں لفافہ لے کر مذکورہ شخص کے پاس جا ہی رہا تھا کہ اتفاق سے مجھے وہی کنیز راستے میں ملی اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ امیر نے فلاں خادم کے نام رقہ دیا ہے، میں رقہ پہنچانے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ خط مجھے دے دو، میں تم سے جلدی خط پہنچا دوں گی۔ میں نے خط اسے دے دیا اور اس نے وہ خط اپنے آشنا کو دے دیا۔ وہ آشنا بھی میری طرح سے خط لے کے مضمون سے ناواقف تھا، چنانچہ وہ خط لے کر تیزی سے اس خادم کے پاس گیا۔ خادم نے جیسے ہی رقہ پڑھا تو اس نے بے دریغ اس کا سر قلم کر دیا اور سر لے کر امیر کے پاس آ گیا۔ امیر سر دیکھ کر حیران ہوا اور انہوں نے مجھے بلایا اور پورا واقعہ سننے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے انہیں تمام حالات سنائے تو انہوں نے حکم دیا کہ کنیز کو فی الفور حاضر کیا جائے۔ جب کنیز حاضر ہوئی تو انہوں نے حکم جاری کیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، چنانچہ اس کنیز کو بھی جلاد نے قتل کر دیا۔ اس طرح سے جھوٹا اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ اگلا واقعہ جھوٹ کی بھاری قیمت۔ صفوان ساربان روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حسن کے 2 فرزندوں میں سے محمد نفس زکیہ اور ابراہیم کی شہادت کے بعد ایک شخص منصور دوانقی کے پاس گیا اور کہا کہ آپ بنی فاطمہ سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں، کیونکہ جعفر ابن محمد یعنی امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلام معلّہ بن خنیس کو حکم دیا ہے کہ وہ شیعوں کو جمع کرے اور زیادہ سے زیادہ ہتھیار اکٹھے کرے۔ اس طرح وہ آپ کے خلاف عنقریب مسلح خروج کرنے والے ہیں اور محمد بن عبداللہ ابن حسن اس کام میں ان کے شریک ہیں۔ اور عبداللہ ابن حسن اس کام میں ان کے شریک ہیں۔ یہ خبر سن کر منصور کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے چچا کو جو اس وقت والی مدینہ تھا خط لکھا کہ جعفر بن محمد کو میرے پاس روانہ کرو۔ والی مدینہ نے وہ خط امام صادق علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ کل تک یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ صفوان کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ تم اونٹ تیار کرو، ہمیں کل عراق جانا ہے۔ امام علیہ السلام سفر طے کرنے کے بعد منصور کے دربار میں پہنچے تو اس نے پہلے تو آپ کی خوب خاطر مدارات کی، پھر آہستہ آہستہ شکوے ظاہر کرنے لگا اور کہا کہ آپ اپنے غلام معلّہ بن خنیس کو اسلحہ کی جمع آوری پر مامور کرتے ہیں اور آپ ہمارے خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی پناہ، یہ مجھ پر جھوٹ و افطرا ہے۔ منصور نے کہا اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ قسم کھائیں۔ آپ نے قسم کھائی۔ منصور نے کہا کہ آپ طلاق و عتاق کی قسم کھائیں۔ ریفرنس میں لکھا ہے کہ دور جاہلیت میں قسم اس طرح سے کھائی جاتی تھی کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے اور میرے غلام آزاد ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منصور عجیب بات ہے، میں نے خدا کی قسم کھائی ہے لیکن تجھے اس پر یقین نہیں آیا اور اب زمانہ جاہلیت کی قسم اٹھوانا چاہتے ہو۔ منصور نے غصے سے کہا آپ میرے سامنے اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا میں علم کا اظہار کیوں نہ کروں جبکہ اللہ نے ہمیں علم و حکمت کی کان بنایا ہے۔ منصور نے کہا میں ابھی آپ علیہ السلام کے سامنے وہ شخص ظاہر کرتا ہوں جس نے مجھے تمہارے متعلق یہ اطلاع دی ہے۔ اطلاع دینے والا دربار میں پیش ہوا اور کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے درست ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم کھاؤ۔ اس نے فوراً قسم کھاتے ہوئے کہا واللہ الذی لا الہ الا هو الطالب الغیب الحی القیوم، اس ذات کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو طالب ہے اور جو غالب ہے اور حی و قیوم ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تم سے اس طرح کی قسم قبول نہیں کروں گا، کیونکہ جو شخص اللہ کی صفات کمالیہ کے ساتھ قسم اٹھائے تو اللہ اس کی جلد گرفت نہیں کرتا۔ تم میرے بتائے ہوئے الفاظ کے ساتھ قسم کھاؤ اور کہو کہ میں اس وقت اللہ کی قدرت و سلطنت سے اپنے آپ کو اپنی قوت و طاقت کے حوالے کر کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ الغرض اس بدبخت نے انہی الفاظ میں قسم کھائی اور وہ اسی وقت گرا اور مر گیا، اور یوں جان دے کر اس نے جھوٹ کی بھاری قیمت چکائی۔ اس کا یہ انجام دیکھ کر منصور گھبرا گیا اور کہا کہ میں آئندہ آپ کے متعلق کسی کی باتوں پر یقین نہیں کروں گا۔ ریفرنس منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102۔
اگلا واقعہ جھوٹے کا عذاب۔ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل رات سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا اٹھیں۔ میں اٹھا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، دوسرے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا ہے اور وہ ڈنڈا لیے بیٹھے ہوئے اس شخص کے منہ میں داخل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی شانوں کے درمیان سے وہی ڈنڈا نکالتا ہے، پھر دوبارہ اسی عمل کو دہراتا ہے۔ میں نے ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ جھوٹا شخص ہے اور اسے عذاب دیا جا رہا ہے، قبر میں جھوٹے کو اسی طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ اگلا واقعہ ہے جھوٹا خوش آمدی۔ تاریخ حبیب السیر میں مرقوم ہے کہ جس زمانے میں سلطان حسین بائقرا نے خراسان و زابیل میں حکومت قائم کی، جس زمانے میں سلطان حسین بائقرا نے خراسان و زابیل میں اپنی حکومت قائم کی، اس وقت آذربائیجان کے علاقے پر یعقوب مرزا کی حکومت تھی۔ ان دونوں بادشاہوں میں بڑی دوستی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو قیمتی تحائف بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان حسین بائقرا نے یعقوب مرزا کو خط لکھا اور خط کے ساتھ کچھ قیمتی تحائف بھی شامل کیے اور اپنے ایک درباری کو بلایا جس کا نام امیر حسن ابیوردی تھا۔ اسے بلا کر خط اور تمام تحائف اس کے حوالے کیے اور کہا کہ تم اسے سلطان آذربائیجان کے پاس لے جاؤ، اور جاتے وقت کہا کہ تم ہمارے کتب خانے جاؤ اور وہاں سے مولانا جامی کا مجموعہ کلام کلیات جامی بھی لے آؤ، کلیات جامی بھی لے لو، اور وہ کتاب بھی ہماری طرف سے امیر کو بطور ہدیہ پہنچاؤ۔ امیر حسین ابیوردی کے کتب خانے گیا اور کتب خانے کے مدیر کو سلطان کا حکم سنایا تو اس نے غلطی سے کلیات جامی کے بجائے ابن عربی کی فتوحات مکیہ اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، اور دونوں کتابوں کا حجم ایک تھا۔ قاصد نے بھی کتاب کھولنے کی زحمت نہ کی، الغرض ایک طویل اور اکتا دینے والا سفر طے کر کے وہ سلطان آذربائیجان کے پاس پہنچا۔ سلطان نے قاصد کی بڑی عزت و تکریم کی اور اس سے سلطان بائقرا کی خیریت دریافت کی کہ پھر اس کی اولاد اور اس کے تمام مصاحبین کی فردن خیریت دریافت کرتا رہا، اور آخر میں اس نے قاصد سے خود اس کی خیریت دریافت کی تو اس نے کہا الحمدللہ میں بالکل حشاش بشاش ہوں۔ سلطان آذربائیجان نے کہا طویل سفر ہے، 2 ماہ کا سفر ہے، مجھے یقین ہے کہ تم ضرور تھکے ہوئے ہوگے۔ قاصد نے خوش آمدی لہجے میں کہا جناب میں بالکل تھکا ہوا نہیں تھا، کیونکہ جس منزل پر بھی مجھے تھکن کا احساس ہوتا تھا میں کلیات جامی کو اٹھا کر پڑھنے لگ جاتا تھا اور اس سے میری تمام تکان دور ہو جاتی تھی۔ سلطان بائقرا نے اس کے لیے کلیات جامی کا نسخہ روانہ کیا ہے اور میں بھی تمام راہ اسی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ یہ سن کر یعقوب مرزا بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا میں بھی ایک مدت سے یہ کتاب تلاش کر رہا تھا لیکن یہ کتاب مجھے نہیں مل سکی، اور اب سلطان بائقرا کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ کتاب مجھے روانہ کی ہے، آپ مجھے جلدی سے وہ کتاب لا دیں۔ قاصد نے نوکر کو حکم دیا کہ سامان کی فلاں بوری میں وہ کتاب موجود ہے، لے آؤ۔ قاصد جب کتاب لے کر آیا تو سلطان یعقوب نے جیسے ہی کتاب کا سرورق الٹایا تو وہ کلیات جامی کے بجائے ابن عربی کی فتوحات مکیہ تھی۔ سلطان نے قاصد سے کہا کہ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے حیا آنی چاہیے تھی کہ کلیات جامی نہیں بلکہ فتوحات مکیہ ہے۔ یہ دیکھ کر تو قاصد کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انتہائی شرمندہ ہوا، اور اسی شرمندگی کی وجہ سے سلطان کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا اور جواب کا انتظار کیے بغیر وہ وہاں سے واپس چل دیا اور کہا کرتا تھا کہ کاش اس رسوائی سے پہلے میں مر گیا ہوتا تو بہتر تھا۔ ریفرنس خزینۃ الجواہر، چاہ سنگی، تہران، صفحہ نمبر 332۔ اگلا واقعہ، آئیے ایک سچے کو پہچانے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبہ صحابی کو والی شام معاویہ نے خلیفہ عثمان کے فرمان کے تحت شام سے مدینہ روانہ کیا۔ تیز اونٹوں پر مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے ان کی رانیں زخمی تھیں، ان میں کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی۔ زخمی حالت میں اپنے عصا پر ٹیک لگائے دربان عثمان میں پیش ہوئے۔ انہوں نے ملاحظہ کیا کہ خلیفہ کے سامنے درہم و دینار کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے اور لوگ بھی اس نیت سے آن کھڑے ہوئے ہیں کہ شاید یہ دولت تقسیم ہو تو انہیں بھی کچھ حصہ مل جائے۔ جب ابو ذر کی نظر اس دولت پر پڑی تو خلیفہ سے پوچھا یہ کس کی دولت ہے؟
خلیفہ نے کہا اطراف کے گورنروں نے 1,00,000 درہم روانہ کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ 1,00,000 درہم مزید آ جائیں تو اسے مسلمانوں میں تقسیم کروں۔ ابو ذر نے کہا 1,00,000 درہم زیادہ ہیں یا 4 درہم؟ خلیفہ نے کہا 1,00,000 درہم زیادہ ہیں۔ ابو ذر نے کہا تمہیں اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ ہم اکٹھے مل کر ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے۔ آپ اس وقت بہت اداس تھے۔ آپ نے ہم سے کوئی خاص گفتگو نہ فرمائی اور جب ہم صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ بڑے خوش تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ رات آپ اداس کیوں تھے؟ آپ نے فرمایا رات میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے 4 دینار بچ گئے تھے، ان کی وجہ سے میں ساری رات بے چین رہا کہ کہیں ان کی تقسیم سے پہلے موت نہ آ جائے، اور اب میں نے وہ 4 دینار تقسیم کر دیے ہیں، اسی لیے میں خوش ہوں۔ خلیفہ نے کعب الاحبار کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر خلیفہ کچھ مال تقسیم کرے اور کچھ مال اپنے پاس رکھ لے تو اس میں کیا کوئی مضائقہ ہے؟ کعب الاحبار نے کہا اگر خلیفہ ایک ایسا محل تعمیر کرائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی تو بھی اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ابو ذر کو غصہ آیا، اپنا عصا کعب الاحبار کے سر پر مار کر کہا یہودی عورت کے بیٹے، احکام اسلام سے تجھے کیا واسطہ؟ تو سچا ہے یا اللہ سچا ہے؟ اللہ کا واضح ترین فرمان ہے کہ وہ لوگ جو سونا چاندی اکٹھی کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیں۔ جس دن اس سونا اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی تو ہے جسے تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، تو اپنے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو۔ خلیفہ نے ناراض ہو کے کہا تو بوڑھا اور پاگل ہو چکا ہے، اگر مجھے تمہارے متعلق صحبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ ابو ذر نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، مجھے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا ابو ذر لوگ تجھے نہ تو دین سے نکال سکیں گے اور نہ ہی تجھے قتل کر سکیں گے۔ آج بھی مجھ میں اتنی عقل باقی ہے کہ میں تجھے وہ حدیث سنا سکتا ہوں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے متعلق فرمائی تھی۔ خلیفہ نے کہا تو رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ ابو ذر نے کہا کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ جب ابو العاص کے گھرانے کے افراد 30 ہو جائیں تو وہ مال خدا میں ناجائز تصرف کریں گے اور مال خدا کو اپنے ہاتھوں میں ہی گردش کرتے دیں گے، لوگوں کو اپنا غلام بنا دیں گے اور ظالموں کو اپنا مددگار بنائیں گے، اور مردان خدا اور صحابہ پیغمبر پر ظلم و ستم کریں گے۔ خلیفہ نے حدیث سن کر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ سب نے کہا ہم نے یہ حدیث نہیں سنی۔ اس کے بعد حضرت علی کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا دیکھیں ابو ذر نے رسول کریم پر کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ابو ذر کو جھوٹا نہ کہو، کیونکہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آسمان نے کسی شخص پر سایہ نہ کیا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنی پشت پر نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ وہ تمام مجمع جو چند منٹ پہلے ابو ذر کو جھٹلا چکا تھا، سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے پیغمبر اکرم کو ابو ذر کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا ہے اور علی سچ کہہ رہے ہیں۔ ابو ذر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور کہا کہ لوگوں تم پر افسوس، تم نے مال دنیا کے لیے اپنی گردنوں کو دراز کیا ہوا ہے اور مجھے جھوٹا کہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بڑھاپے میں پیغمبر اسلام پر جھوٹ بولتا ہوں۔ پھر ابو ذر نے خلیفہ سے خطاب کر کے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہم میں سے کون بہتر ہے؟ خلیفہ نے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ہم سے بہتر ہو؟ ابو ذر نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ وفات پیغمبر سے لے کر آج تک میں نے ایک جبے میں گزارا کیا ہے اور میں نے دینار کے بدلے اپنا دین فروخت نہیں کیا، جبکہ تم نے دین میں کئی بدعتیں داخل کی ہیں اور دنیا کی محبت کی وجہ سے تم نے اپنا دین خراب کر لیا ہے۔ تم نے مال خداوندی میں ناجائز تصرفات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا اور مجھ سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ ریفرنس حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ 674۔ اگلا واقعہ ہے ابو ذر جھوٹی مصلحت کے بھی قائل نہ تھے۔ ایک مرتبہ کفار کا ایک گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادہ کر کے راہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس مذموم ارادے سے اپنے حبیب کو باخبر کر دیا
تو حضرت ابو ذر نے ایک کپڑے میں آپ کو چھپا کر اپنی پشت پر اٹھا لیا۔ راستے میں وہ گروہ کفار نے ابو ذر سے پوچھا کہ تم نے پشت پر کیا اٹھایا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے پشت پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا ہوا تھا۔ کفار نے خیال کیا کہ ابو ذر ہم سے مذاق کر رہا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں محمد کا پتہ بتائے؟ اس لیے انہوں نے ابو ذر سے کوئی تعرض نہ کیا اور وہ رسول خدا کو سلامتی کے ساتھ لے گئے۔ ریفرنس اخلاق روحی۔ اگلا واقعہ ہے خوشامد کمینگی کی علامت ہے۔ کریم خان زند ایک مشہور فرما روا تھے۔ وہ روزانہ صبح سے چاشت تک دربار عام کیا کرتے تھے، جس میں مظلوم و ستم رسیدہ افراد سے ملاقات کرتے تھے اور سائلین کی درخواستیں سنا کرتے تھے۔ ایک دن ایک مکار شخص ان کے دربار میں آیا اور آتے ہی بے ساختہ رونے لگا کہ کسی طور پر اس کا سیلاب اشک تھمنے میں نہیں آتا تھا اور کثرت گریہ کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ کریم خان نے کہا اس مظلوم کو فی الحال ہماری آرام گاہ میں بٹھاؤ اور جب اس کی طبیعت سنبھل جائے تو اسے ہمارے پاس پیش کرو۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت بحال ہوئی تو اسے کریم خان کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ پر کس نے ظلم کیا ہے اور آپ اتنا رو رہے تھے؟ اس نے کہا مجھ پر کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا، اصل بات یہ ہے کہ میں شکم مادر سے ہی نابینا پیدا ہوا تھا اور پوری زندگی اندھیروں میں بسر ہوئی ہے۔ کل میں آپ کے والد مرحوم کے مزار پر گیا اور میں نے وہاں رو رو کر دعا مانگی، یہاں تک کہ روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں ایک بزرگ شخصیت کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں کریم خان زند کا والد ابو الوکیل ہوں، میں نے تجھے شفا بخشی اور تجھے بینا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا دست شفقت میری آنکھوں پر پھیرا، پھر میں بیدار ہو گیا۔ جیسے ہی میں بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ کو بینا پایا۔ اب میں آپ کے پاس کسی کے ظلم کی شکایت کرنے نہیں آیا، بلکہ آپ کے والد مرحوم کی روحانی تصرف کا عرض کرنے آیا ہوں، اور یہ جو آپ نے سیلاب عشق دیکھا یہ دراصل شکریہ کے آنسو تھے۔ آپ کے والد ماجد کے روحانی تصرف کی وجہ سے میں آج دیکھنے کے لائق ہوا تو آپ کے دربار میں چلا آیا تاکہ میں عرض کر سکوں کہ یہ بندہ ہمیشہ آپ پر فدا رہے گا اور کسی قسم کی خدمت سے دریغ نہیں کرے گا۔ یہ سن کر کریم خان نے حکم دیا کہ جلاد کو بلایا جائے۔ انہوں نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کی آنکھیں نکال لے۔ دربار میں موجود تمام لوگوں نے عفو و رحم کی درخواست کی۔ کریم خان نے لوگوں کے کہنے پر اس کی آنکھیں تو نہ نکلوائیں، البتہ حکم دیا کہ اسے خوب پیٹا جائے۔ جب وہ پٹ رہا تھا تو کریم خان زند نے کہا یہ شخص جھوٹا اور مکار ہے اور اس کمینے کے پاس خوشامد کا ہتھیار ہے۔ یہ بدبخت اسی ہتھیار سے مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ میرا باپ جب تک زندہ رہا وہ چوریاں کرتا رہا اور جب میں نے اپنی ہمت سے اس مقام پر پہنچا تو کسی خوشامدی نے اس کا مقبرہ تعمیر کر دیا، اور آج بہتر تو یہی ہوتا کہ میں اس کی آنکھیں نکال لیتا کہ یہ میرے باپ کے مقبرے سے آنکھیں دوبارہ حاصل کر لیتا۔ ریفرنس اخلاق روحی، صفحہ نمبر 74۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ جو ہے اس باب دہم کے تمام تر واقعات اپنے اختتام کو پہنچے۔ اب آخر میں ہیڈنگ ہے چند روایات۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، اہل دوزخ کا کردار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا، کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ حق سے دور ہو جاتا ہے، اور جب کوئی حق سے دور ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو وہ دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ مستدرک الوسائل کتاب حج، صفحہ نمبر 101 کا ریفرنس۔ اگلی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا مومن زنا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا ہونا ممکن ہے۔ اس نے عرض کی تو کیا مومن چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بھی ممکن ہے۔ اس نے عرض کی تو کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جھوٹ وہی بولتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ ریفرنس مستدرک الوسائل کتاب حج، صفحہ نمبر 100۔ اگلی روایت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان اس وقت تک ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہ چھوڑے، خواہ وہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، جان بوجھ کر ہو یا جان بوجھ کر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ کسی طور پہ بھی زیبا نہیں، نہ جان بوجھ کر اور نہ ہنسی مذاق میں، اور کبھی بھی اپنے بچوں سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرنا۔
جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کی راہ دکھاتی ہے۔ کتاب وسائل حج صفحہ 277۔ اگلی روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائیں، ان میں سے بھی یہ تھیں کہ اے علی، اللہ اصلاح اور آمیزش کے لیے اللہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس سچ کو ناپسند کرتا ہے جو فساد کا موجب ہو۔ پھر فرمایا، یا علی، 3 موقعوں پہ جھوٹ بولنا درست ہے۔ نمبر 1 جنگی چال کے لیے، نمبر 2 بیوی سے وعدے کرنے میں، نمبر 3 لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ ریفرنس ہے وسائل کتاب حج صفحہ نمبر 297۔ ان گزارشات پر جلد اول تمام ہوئی اور امید ہے کہ یہ حقیر ترین رسالہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گا انشاءاللہ، اور اس حقیر کا شمار دین کے خدمت گزاروں میں ہوگا، اور یہ حقیر عالم انسانیت کے رہبر کی توجہ کا حقدار قرار پائے گا۔ والسلام۔ اور اسی کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ اس عظیم ترین کتاب کو پڑھنے کی جو سعادت اور توفیق پروردگار عالم نے ہم کو عطا کی ہے، پروردگار اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کی بہترین زاد راہ قرار دے۔ الہی آمین۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی پند تاریخ کی جلد نمبر 2 کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔